اسی پہ حضرت معاویہ پہ بک بک شروع ہو گئی، حضرت ابو بکر عمر عثمان ان پہ بک بک شروع ہوئی۔ میں نے کہا سنو، صحابہ وہ ہے اور جن کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ، اولئک علی ھدی من ربہم، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، الزمہم کلمۃ التقوی، کتب فی قلوبہم الایمان، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ یہ پورا قرآن بتا رہا ہے پیغمبر کے سارے صحابہ وہ عادل بھی ہے، وہ سکہ بھی ہے، وہ اللہ کے محبوب بھی ہے اور وہ جنت کے حقدار بھی ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اور صحابہ کی عدالت، صحابہ کی سکاحت، صحابہ کرام کا رضا کی سرٹیفکیٹ اور سندے، ان کے ایمان اور ان کا معیار ایمان ہونا یہ منصوص قطعی ہے، اور منصوص قطعی کے مقابل کوئی خبر باعث حجت نہیں بن سکتی۔ یہ وہ فطرہ ہے۔ اور پھر یاد رکھنا قرآن مقدس کا بتایا وہ اصول، سارے اہل اصول متفق، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ علامہ علوسی، ماجدی، دیگر حضرات نے یہاں دو معنی کیے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، فرمایا لوگوں ظنی دلیل قطعی کے مقابل قطعی لا، یہ جو ظن ہے حق کے مقابل یہ قابل قبول نہیں۔ حق سے مراد علامہ علوسی مائدے نے لیا قطعی دلیل، ظن سے ظنی دلیل، فرمایا ظن قطعیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا ان الظن لا یغنی من اثبات العقیدۃ شیئا، یہ جو ظن ہے اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، عقیدے کے لیے نص قطعی پیش کرنی ہوگی، یا اسناد صحیح بھی کافی نہیں، علی شرط شیخین بھی کافی نہیں، رجال صحیح بھی کافی نہیں۔ جب عقیدے کا مسئلہ آ جائے گا، صحابہ کی عظمت کا مسئلہ آئے گا، پیغمبر کی عصمت کا مسئلہ آئے گا، اللہ کی توحید کا مسئلہ آئے گا، قیامت کا مسئلہ آئے گا، جب عقائد کی بات آئے گی اور اصول کی بات آئے گی تو وہاں ظن نہیں۔ جیسے صحابہ کی عظمت قطعی ہے، اگر کسی صحابی پہ جرح کرنی ہے تو روایت بھی قطعی پیش کرنی۔ صحابہ میں کرتا رہوں گا، میں دم ان کی الفت کا بھرتا رہوں گا۔ میرا دی صحابہ صحابہ ہے ایمان، یہ جان ان کے اس میں جلی پر لٹا دو۔ صحابہ ہے روشن ستاروں کی مالک، انہیں دل کے آنگن ایسے سجا دو۔ کوئی تم سے پوچھے کہ ایمان کیا ہے، صحابہ دکھا دو، صحابہ دکھا دو۔